تنہائی کی خصوصیت جس کی آپ خواہش نہیں کرتے، آپ اس کا مقصد نہیں رکھتے، لیکن وہ جو دل کو پاک کرنا چاہتا ہے، جو جنت کے اعلیٰ درجے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اسے جلد پا لیتا ہے۔ بہت بار آپ کو معاشرے کے لوگوں سے الگ ہونا پڑتا ہے تاکہ آپ اس سطح کی عبادت کریں جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ اس دنیا میں مگن ہوتے ہیں، مگر آپ جو ان لوگوں میں جدا اور منفرد ہیں۔ عربی میں اس خصوصیت کو غربہ کہتے ہیں، یا تنہا ہونا اور الگ ہونا، یا کسی مسافر کی طرح ہونا۔ اور اگر آپ قرآن اور سنت کو دیکھیں، ہمیں یہ تصور اور مقصد بہت واضح نظر آئے گا۔ متعدد آیات میں اللہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ در حقیقت قرآن عقلیت کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صرف چند لوگ ہیں جو معاشرے کے ٹرینڈ سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ در حقیقت ابلیس بھی اس کو جانتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، کہنے لگا، مجھے بتا تو صحیح کہ یہ وہ شخص ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تم مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے گمراہ کر دوں گا۔ ابلیس خود سمجھ گیا تھا کہ کچھ انسانوں تک میری رسائی نہیں ہوگی، اور اللہ ہمیں نوح علیہ السلام کی کہانی بھی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے 900 سال تک تبلیغ کی، اور اللہ فرماتا ہے، اور ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ قرآن بالکل واضح ہے۔ اگر آپ اکثریت کے ساتھ چلتے ہیں، اگر آپ پاپولر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور بھیڑ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ آپ سے ایسی دنیا سے علیحدگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں، اس لیے مسلمان اپنے آپ کو غیر مسلموں میں عجیب محسوس کریں گے۔ جب غیر مسلم اکٹھے ہوں گے، وہ پارٹی یا کسی قسم کے ایونٹ کر رہے ہیں، اور اس سب میں آپ کو الکحل سے دور رہنا ہوگا، آپ کو تھوڑا سا مختلف ہونا پڑے گا، آپ اکیلا اور عجیب محسوس کریں گے۔ اور پھر ابن القیم آگے بڑھتے ہیں، اور صالح مسلمان اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں میں عجیب محسوس کرے گا۔ کبھی آپ نیک لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں، شریعت کو فالو کر رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے عام مسلمان اس لیول پر نہیں ہوں گے، آپ ان میں خود کو تنہا اور عجیب محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر ابن القیم فرماتے ہیں، اور جو روحانی تزکیہ کے انتہائی اونچے درجے تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ نیک مسلمانوں میں بھی عجیب محسوس کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صحیح ہیں۔ اگر آپ اکیلے اور باقی دنیا میں عجیب ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ غلط ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے ہونا چاہتے ہیں، اور آپ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ انتہائی بلندی پر جائیں، آپ کو ایک قسم کی تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا، باقی کمیونٹی سے الگ اور جدا۔ پرانے وقتوں میں جب آپ سفر کرتے تھے، آپ ایک مختلف زبان بولتے تھے، آپ مختلف دکھائی دیتے تھے، آپ کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہوتا تھا، مگر آپ ایسی بھیڑ میں سفر کرتے تھے۔ اصل میں عربی لفظ کے مطابق یہ ہوتا ہے ایک غریب آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کو خوشخبری دو، وہ باقی لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ لوگ کون ہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنو، وہ جو پاکیزگی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جب باقی بنی نوع انسان فاسد ہوتے ہیں، وہ بے حیائی کے راستے پر چلتے ہیں، اور یہ شخص پاک رہنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مشکل ہے پاک اور خالص رہنا، کتنا ہی مشکل ہے اپنی نگاہوں پر قابو رکھنا، اپنی خواہشات پر قابو رکھنا، حرام سے بچنا اور رزق حلال کمانا، اپنی فیملی کو اپنے ارد گرد کی گندگی سے بچانا کتنا مشکل ہے۔ ہمارا مقصد
اس دنیا سے جدا ہونا نہیں ہے۔ ہاں ہمارا لباس مختلف ہوتا ہے، ہاں ہمارا عمل ویسا نہیں ہوتا جیسے دوسرے کرتے ہیں، ہمیں مختلف ہونا پڑے گا۔ تو اس فرق کو قبول کریں اور سمجھیں، جب اللہ کی رضا کے لیے مختلف ہوتے ہیں تو یہ تقویٰ کا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، یہاں تک کہ دیکھو بخیل کا اتباع کیا جانے لگا، خواہشات نفسانی کی پیروی ہونے لگی، دنیا کو ترجیح دیا جانے لگا اور ہر شخص اپنی رائے کو اچھا سمجھنے لگے۔ تو ایسے وقت میں اپنے نفس کی فکر کرو اور عوام کے حال سے تعارض چھوڑ دو، بے شک تمہارے پیچھے ایسے ایام آنے والے ہیں کہ اس میں صبر کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ پھر انہوں نے ہم سب کو خوشخبری سنائی، جو کوئی ایسے وقت میں اپنے دین پر قائم رہا اسے تم میں سے 50 کا ثواب ملے گا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جب ہر شخص کو روحانی حوالے سے دیوالیہ ہو چکا ہے، جب ہر کوئی فساد پھیلانے میں مصروف ہے، جب اخلاقیات نہیں رہی اور آپ اخلاقیات کا درس دینا چاہتے ہیں، اخلاقیات کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو غربا کو گلے لگانا پڑے گا، آپ کو باقی دنیا سے مختلف ہونا پڑے گا۔ آپ کبھی بھی کول بننا نہیں چاہیں گے، آپ کبھی بھی مین سٹریم کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے۔ جو آج ہم نے بیان کیا ایک خوبصورت کانسیپٹ ہے ان کے لیے جو اللہ کے دین میں اچھے مقامات تک جانا چاہتے ہیں، یہ اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں، جو جنت میں جانا چاہتے ہیں ان کو ایسی زندگی جینا ہوگی جو دوسروں کی زندگی سے مختلف ہوگی، انہیں وہ جدا انداز اپنانا ہے جو انسان کے لیے سب سے افضل انداز ہے۔ تم قلیل میں سے بننا چاہو گے، تم ان لوگوں میں سے ہونا چاہو گے جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا اور اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔